السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، بہت ہی افسوسناک خبر آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ خبر مہاراشٹر کا بہت ہی مشہور، بلکہ پورے ہندوستان کا بہت ہی مشہور و معروف ادارہ ہے، مدرسہ ہے، جامعہ اشاعت العلوم عکل کنواں۔ اس مدرسے پر ED کا چھاپا پڑا ہے۔ جی ہاں دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قائد ملت اسلامیہ امیر الہند حضرت مولانا سید اشرف مدنی صاحب نے ایک ہفتہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کوئی مسلمان ہندوستان میں چانسلر نہیں بن سکتا کسی یونیورسٹی کا۔ دلی بم بلاسٹ ایک بہانہ بن گیا ہے مسلمانوں کے دینی اداروں کو نشانہ بنانے کا۔ اب اس ادارے کو الفلاح یونیورسٹی سے جوڑا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے الفلاح یونیورسٹی کو بدنام کیا گیا کہ یہاں کے ڈاکٹر آتنکوادی ہوتے ہیں وغیرہ ذالک، اسی طریقے سے اس جامعہ کو، اشاعت العلوم کو الفلاح یونیورسٹی سے جوڑا جا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ED، اس سے پہلے بھی ایک خطرناک خبر چھپی تھی، لیکن اب ED کا چھاپا پڑا ہے۔ اخبار میں جو پوری خبر چھپ کر آئی ہے، ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، اسی سے اندازہ لگا لیں گے کہ ہندوستان میں کیا کچھ چل رہا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ اور قائد ملت اسلامیہ مولانا سید اشرف مدنی صاحب نے مسلمانوں کے تعلق سے، ہندوستان کے تعلق سے باتیں کہی تھی، وہ کتنی اہم ہیں۔ ممبئی اردو نیوز کی یہ خبر ہے، اشاعت العلوم میں ED کا چھاپا، جامعہ کے دفاتر کوارٹرز میں سخت تفتیش، ممبئی میں بھی کارروائی، غیر ملکی چندے کے استعمال میں مبینہ بے ضابطگیوں کی جانچ کہ بدیش سے پیسے آ رہے ہیں وغیرہ ذالک۔ BJP لیڈر کیرٹ سبیہ نے ادارے کو مہاراشٹر کا الفلاح قرار دیا۔ انا للہ۔ 1 دسمبر خادم القرآن مولانا غلام محمد وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ ادارہ جامعہ اشاعت العلوم عکل کنواں ان دنوں فرقہ پرستوں کی نظر میں ہے۔ اطلاعات کے مطابق پیر یعنی سوموار کی صبح 7 بجے جامعہ میں بڑی تعداد میں پولیس کی نفری اور سرکاری تفتیشی اہلکار گھس کر ادارے کے تمام دفاتر اور کوارٹر میں پھیل گئے۔ تقریباً 100 سے زائد پولیس اہلکار ہر آفس کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے تھے اور تحقیقات کر رہے تھے۔ پورے کوارٹر پر سخت پہرا بیٹھا دیا گیا تھا۔ مہاراشٹر میں ED نے پیر کے روز تقریباً 12 مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے۔ یہ کارروائی جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم ٹرسٹ، یمن کے شہری الخادمی خالد ابراہیم صالح اور دیگر افراد کے خلاف جاری تحقیقات کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ ان پر غیر ملکی چندے کے وصول، استعمال اور تقسیم کرنے کے قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کا الزام ہے۔ ذرائع کے مطابق چھاپے نندوبار ضلع کے مختلف مقامات کے ساتھ ساتھ ممبئی کے لوکیشنز پر بھی کیے گئے۔ یہ کارروائی اس FIR اور چارج شیٹ کی بنیاد پر آگے بڑھائی گئی ہے جو 11 اپریل 2025 کو عکل کنواں پولیس اسٹیشن میں درج کی گئی تھی۔ تحقیقات سے پہلے ہی وزارت داخلہ نے 15 جولائی 2024 کو ایک حکم نامے کے ذریعے جامعہ اشاعت العلوم ٹرسٹ کی FCRA رجسٹریشن منسوخ کر دی تھی۔ استغفر اللہ۔ وزارت داخلہ کے مطابق ابتدائی جانچ میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ٹرسٹ نے غیر ملکی چندے کی رقم ایسے اداروں کو منتقل کیا جو FCRA کے تحت رجسٹرڈ نہیں تھے، اور یہ کارروائی قانوناً ممنوع ہے۔ چھاپوں کے بارے میں ED کی جانب سے خبر لکھے جانے تک کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا تھا۔ ED کی کارروائی کے بعد BJP رہنما کیرٹ سبیہ نے ریئیکشن دیتے ہوئے کہا کہ تحقیقات نندوبار میں جامعہ اسلامیہ کے مراکز پر ہو رہی ہیں، اور دعویٰ کیا کہ کروڑوں روپے کے بڑے لین دین سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے ادارے کو مہاراشٹر کا الفلاح قرار دیتے ہوئے کہا کہ بے ضابطیوں کی وجہ سے چھاپے ضروری تھے۔ اب ذرا سوچئے کہ مسلمانوں کے دینی ادارے بھی اب محفوظ نہیں رہے۔ چھاپے کے نام پر غیر ملکی پیسے آ رہے ہیں، اس نام پر بتائیے، بس خالی بہانہ چاہیے اور نشانہ لگا دیتے ہیں۔ بس کسی طریقے سے کچھ ارچن ڈال کر کے کبھی رجسٹریشن منسوخ کر دینا ہے، کبھی دہشت گردی کا الزام لگا دینا ہے، اور یہ سب سے پاک صاف ہو تو بدیش سے پیسے آتے ہیں، فنڈنگ کا معاملہ ہو رہا ہے۔ مندروں کی فنڈنگ کی جانچ کی ضرورت نہیں ہے ان کو۔ کتنے گھوٹالے ہو رہے ہیں، رام مندر کے نام پر چندہ ہوا، کروڑوں نہیں اربوں روپے کا گھوٹالہ ہوا ہے۔
اس پر کوئی جانچ نہیں ہے۔ سڑکیں بن کر کے ٹوٹ جا رہی ہیں، ان کی تحقیقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پل ٹوٹ جا رہا ہے سال بھر سے پہلے ہی، 6 مہینے میں، 7 مہینے میں، 18 مہینے میں لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، پبلک کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن کسی بھی جانچ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسکولوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کالا بازاری کا دھندا چل رہا ہے، اس کی جانچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مریض ہاسپیٹل میں دم توڑ دے رہے ہیں، بنیادی سہولیات کی نہ ہونے کی بنا پر جانچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہندو نام کے کتنے جاسوس پکڑے گئے پاکستان کی جاسوسی کرتے ہوئے، لیکن اس بات کو لے کر کے کسی ادارے کو بدنام نہیں کیا گیا کہ یہ ہندو شخص فلاں ہندو یونیورسٹی میں پڑھا تھا، کام کرتا تھا، لہٰذا اس کی بھی جانچ کر لیتے ہیں کہ اور کون کون لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی جانچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر دلی میں کوئی بم بلاسٹ ہوگا، اس کو جوڑا جائے گا الفلاح سے، اس کو جوڑا جائے گا مہاراشٹر کے جامعہ عقل کنواں سے وغیرہ سالک۔ ایک مثال ہے یہ۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب نے اور مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے جو قائدانہ رول ادا کرتے ہوئے حق بیانی کی اور ہندوستان کے صورتحال سے آگاہ کیا، بالکل بجا ہے، برحق ہے۔ یہی کچھ چل رہا ہے ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف۔ اللہ پاک ان شریروں کے شرور و فتن سے مدارس اسلامیہ، مکاتب دینیہ، مساجد، خانقاہیں، درگاہیں اور تمام مسلم جنتا کی اور پورے دیش کی حفاظت فرمائے۔ آپ لکھیں آمین۔ ویسے سلسلے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ دنیا تک یہ میسج پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔